पड़ा, खड़े हो गए, लड़ोगे, लड़ोगे, मरोगे, मरोगे, बस किसी ने यहाँ से मूव नहीं करना, हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तलबा और तालिबात ने तख्त लाहौर को हिला डाला है। स्टूडेंट्स यानी तलबा और तालबात इस वक्त लाहौर की ज़मीन गर्म कर चुके हैं। गो के हुकूमत की जानिब से, पंजाब की इंतज़ामिया की जानिब से, वहाँ पर मौजूद इदारों की जानिब से इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन का नाम दिया गया है। वो इस वाक़े को, मुबैना वाक़े को मानने को ही तैयार नहीं है और उसको सेटल डाउन करने के लिए 10 तरीके अपनाए या आजमाए जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तलबा और तालबात का रोड्स के ऊपर निकलना, सड़कें ब्लॉक करना, असेंबली के बाहर एहतजाज करना इस बात का गम्माज है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जब तहकीक करने वाले तहकीक से पहले इस बात को एविडेंट कर दें कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो उनकी तहकीकात के ऊपर कौन यकीन करेगा, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर कौन यकीन करेगा, और इस सारी सिचुएशन के अंदर रिसीविंग एंड के ऊपर कौन है। इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला है पंजाब की, वो फॉर्म 47 के जरिए मार्ज वजूद में आने वाली हुकूमत की ही तर्जुमान क्यों ना हो या उसकी नुमाइंदा खातून वज़ीर आला क्यों ना हो, ये बात तय है कि खातून को ख्वातीन का बहरहाल लिहाज ज़रूर होना चाहिए और उनसे उस अंदाज में बात होनी चाहिए जिस अंदाज से बात करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मारपीट की जाए या एक नया रेवोल्यूशनरी इवेंट जनरेट किया जाए एक ऐसे इवेंट के अंदर से, बजाय इसके कि मस्बत राह पर गामजन हो। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। इस वक्त 7 मुख्तलिफ शहरों के अंदर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा बाहर निकले हुए हैं। शुरू में आपने छोटा सा वीडियो ग्लिम्स मुलाहिजा कर लिया है। ये मेरी आज की टॉप स्टोरी रहेगी। दूसरी टॉप स्टोरी इमरान खान साहब की अडियाला जेल में तिब्बी मुआयने के हवाले से होगी। उसके अंदर से क्या अपडेट आई है वो मैं शेयर करूंगा। और शाम का जो व्लॉग होगा, अभी वाले में शामिल करेंगे, लेकिन शाम का जो व्लॉग होगा उसमें अडियाला जेल से एक बड़ी खबर आने जा रही है, वो मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, बेल आइकन अपने अंगूठे या उंगली से दबाइएगा। साथ में आपने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है हैशटैग्स के नीचे, वहां जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब पर फायरवॉल की जैसे नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करें। तलबा ने यानी स्टूडेंट्स ने लाहौर की ज़मीन गरमा दी है। तलबा ने यानी स्टूडेंट्स ने तख्त लाहौर को हिला डाला है। वाक़या इतना बड़ा हुआ है, मुबैना वाक़या है। अगर ये वाक़या ना हुआ होता तो 3-4 इवेंट्स बिल्कुल ना हुए होते। जैसे उस पर्टिकुलर जो कॉलेज की ब्रांच थी उसका बंद किया जाना या उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाना, ये एक बड़ा वाक़या है। फिर उसके प्रिंसिपल को मुअत्तल किया जाना, ये दूसरा बड़ा वाक़या है मुबैना तौर के ऊपर। और तीसरा स्टूडेंट्स के ऊपर शेलिंग का वाक़या या स्टूडेंट्स का इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो एविडेंट हैं, जो इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि यकीनन वहाँ पर कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट ज़रूर हुआ है जिसको छुपाने की या जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और फिर मुतल्लिका खातून ASP की जानिब से 2 शख्सियात को अपने आजू बाजू खड़े करके उनका वीडियो बयान जारी करना, और वो भी ऐसा वीडियो बयान जिसमें उन्होंने मास्क चढ़ाए हुए हैं अपने चेहरों के ऊपर, और ये कहना कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। तो ये इस चीज़ की गम्माज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा तो हुआ है। या तो किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है, गार्ड का सिर्फ नाम है, या फिर एक वाकया नहीं है, इसके पीछे कई वाकयात की सीरीज है या चेन ऑफ इवेंट्स है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी इंस्टिंक्ट है, ये मेरी इंसाइट है, ऐसा हो सकता है। इस वक्त पंजाब के अंदर आज़ादी के नारे लग रहे हैं, पंजाब के अंदर ख्वातीन के हुकूक के नारे लग रहे हैं, और बच्चियां जो है वो बाहर निकली हुई हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी मिसिंग हैं। सबसे पहले तो जो औरत कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोग हुआ करते थे वो आज कहाँ हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये वाकयात गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान के अंदर पै दर पै हो रहे हैं। सड़कों के ऊपर ख्वातीन को घसीटा जा रहा है, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, मर्द उनके ऊपर जो है वो दुश्मनाम तराजी करते हैं। इसके बावजूद कोई औरत कार्ड से वाबस्ता खातून इस वक्त बढ़ चढ़कर बात नहीं कर रही है। पहला मामला, पहला अफसोसनाक लम्हा ये है। दूसरा, ख्वातीन
اس طرح کے واقعات کے اوپر کور ڈالنے کے لیے پریس کانفرنسز کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ خود ایک خاتون ہے, مریم نواز شریف صاحبہ خود ایک خاتون ہے, تو ان کی طرف سے تو اس واقعے کو مزید ڈیٹیل میں انالائز کرنے کے لیے یا تحقیقات کرنے کے لیے ایک پلس ہونا چاہیے تھا, لیکن جو سچویشن ڈیولپ کر دی ہے اس نے مزید واقعے کے اندر جان ڈال دی ہے. دوسری چیز جو ایویڈنٹ ہے, جو میری سمجھ سے باہر ہے, کہ اس طرح کے واقعات کو اپوزیشنز ہمیشہ کیش کیا کرتی ہیں, کیپٹلائز کیا کرتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا, جیسے عمران خان صاحب کے کنٹینر سے ٹرک سے جو ہے وہ ٹکر لگی تھی ایک خاتون صحافی کی, جو کہ خاتون صحافی کی بنیادی طور پر غلطی تھی, وہ نیچے آ گئی تھی, ان کی شہادت ہو گئی تھی لاہور کے اندر. تو اس کو جواز بنا کر, اس کو بنیاد بنا کر ایک کیمپین کی گئی نیشنل میڈیا کے اوپر, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. پھر عمران خان نے جب چانسلر کے الیکشن کے لیے نامینیشن پیپرز جمع کرائے آکسفورڈ یونیورسٹی میں, وہاں پر جو ای میلز کی گئیں اس کا جو کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب خواتین کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے. وفاق کے اندر جو واقعات اور حالات ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. سندھ کی جو خواتین ریپرزینٹیٹیوز وفاق کے اندر بیٹھی ہیں, ان کے جو جملے ہیں وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹیچرز, لائرز, خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کیوں احتجاج کرنے کے اوپر مجبور ہیں, اور اس وقت کی اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی, دیگر جماعتوں نے اس ایونٹ کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کوشش کی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک تو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے, شاید ہو سکتا ہے اس پلس کی وجہ سے وہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن جس بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی یا ریپ کا واقعہ ہوا ہے, اتنی ساری تعداد میں بچیاں صرف اس لیے نکل رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں. مطلب کچھ شرم, کوئی لحاظ ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہوا ہے. آپ ان کے نمائندگان کو بلا کر ان سے بات پوچھیں تو صحیح کہ ایسا کیا ہوا ہے. یعنی جو ادارے, جو حکومت ایونٹ ہونے کے فوری بعد اس کے اوپر یہ ڈیسیژن دے رہے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے, یہ غلط خبر ہے, ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے, اور بچے کیمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو ان سے تحقیقات کی توقع کون کرے گا؟ اب 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ دے گی. 48 گھنٹے کے اوپر اندر رپورٹ بعد میں آ گئی, فیصلہ پہلے آ گیا. وہ فیصلہ اس ویڈیو بیان کی صورت میں آیا ہے جو پنجاب پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوا, اور اے ایس پی شہر بانو نے 2 عدد شخصیات, ایک چچا کی صورت میں مبینہ طور کے اوپر, ایک والد کی صورت میں مبینہ طور کے اوپر ساتھ کھڑے ہیں اور بیان دے رہے ہیں. تو یہ 48 گھنٹے کے بعد پھر تحقیقات ان 48 گھنٹے میں کیا ہوں گی, اس کا نتیجہ کیا آئے گا, یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایس ایف اس وقت کہاں پر ہے؟ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن, پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے لوگ اس وقت کہاں ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر خاص طور کے اوپر ایم ایس ایف کی جو خواتین طلبہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا خاتون کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی خاتون ہوا کرتی ہے؟ خاتون کسی ایک مکتبہ فکر کی خاتون ہوا کرتی ہے؟ خاتون برقعے میں ہو یا پردے میں ہو تو وہ خاتون نہیں ہوا کرتی. خاتون اگر جینز اور پینٹ میں ہو تو اس کے حقوق ختم ہو جایا کرتے ہیں. یہ مطلب یہ سمجھ والی بات ہے جس کو اس وقت کوئی ریئلائز نہیں کر رہا ہے. آج کسی کی بیٹی تھی, کل کو آپ کی, ہماری بہن, بیٹی یا کوئی اور شخصیت ہو سکتی ہے. تو جو واقعہ ہوا ہے اس پر سے پردہ بھی اٹھنا چاہیے, اور اس عقدے کو کھلنا چاہیے کہ اصل میں اس واقعے کے پیچھے اصل شخص ہے کون, جس کا چہرہ چھپانے کے لیے, جس کا منہ ڈھانکنے کے لیے اتنا بڑا وبال یا بھونچال بپا کیا گیا ہے. یہ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے ہے. شروع میں آپ نے دیکھ لیا, اس وقت جنجال بنا ہوا ہے, لاہور جنجال پورا بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر انصاف کی جو توقع بچوں نے رکھی ہوئی ہے, میرے خیال میں اب انصاف سے ان کا جو ہے وہ تمام تر اعتماد اٹھ چکا ہے, اس لیے اتنی بڑی تعداد میں بچے باہر نکلے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دفعہ 144 نہ لگ جائے, اور اس کے بعد ان کے اوپر لاٹھی چارج تو آلریڈی ہو چکا ہے, کئی زخمی ہوئے ہیں, کئی کے منہ لہو لہوان ہوئے ہیں. میں نے تو ان کی تصویریں دیکھی, وہ شیئر کر نہیں سکتا. ایک ٹاپ سٹوری. دوسری, جس گارنٹی کے اوپر کل پاکستان تحریک انصاف نے آج کا احتجاج کال آف کیا, ایک اچھا جیسچر دیا پی ٹی آئی نے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, کہ ایس سی او ہو رہی ہے پاکستان میں, اچھا جیسچر دیا. اول تو یہ تاریخ رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی, آپ نے رکھ لی. پھر آپ ایٹ لیسٹ اس وقت ملاقات کر چکے ہوتے یا طبی معائنہ ہو چکا ہوتا, اس کے بعد کال آف کرتے, پھر بھی سمجھ میں آتا. مجھے ابھی تک جو اپڈیٹ ہے, میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے ہیں, آدھے پونے گھنٹے میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. اب تک تو کوئی طبی معائنہ عمران خان صاحب کا نہیں ہوا. ابھی تک عمران خان صاحب کی ملاقات بھی کسی سے نہیں ہوئی ہے. آج کا جو جلسہ تھا یا احتجاج تھا وہ کال آف آلریڈی کر لیا گیا تھا.
تو جس گارنٹی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا، جس طرح سے بھی کیا، کیا ان کو یہ گارنٹی واقعتاً ہے کہ یہ ملاقات یا یہ طبی معائنہ آج کی تاریخ میں ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں ہوتا پھر آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ میرے خیال سے جب قیادتیں کمپرومائز ہو جایا کرتی ہیں، جب قیادتیں کمزور پڑ جایا کرتی ہیں، تو پھر آپ کے مطالبے بھی کمزور پڑ جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی تحریک کے اندر سے اگر آپ نے دم نکالنا ہو تو اس میں سے ٹائم بائی کیا جاتا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال حالات اور واقعات ایسے ہی ہیں، اور اس صورتحال کے اندر تمام تر جو نقصان ہے وہ عمران خان صاحب یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 کو ہے، اور اس کے تمام تر بینیفیشری وہ عہدیداران ہیں جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کر مختلف پوزیشنز چیرش کر رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر سوال کل کو کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، ہماری طرف سے سوال ضرور اٹھایا جاتا رہے گا، کیونکہ عمران خان صاحب از ون آف دا موسٹ فیوریٹ ڈیموکریٹس ان دا کنٹری۔ پاکستان جب سے بنا ہے اور لوگ ان کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو باہر نکلنے کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی شدید اثر پڑے گا۔ دیکھیں آپ جتنا اس کو نیگیٹ کریں کرتے جائیں، لیکن بہرحال ہر 2 دن بعد کال تو نہیں دی جا سکتی، یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہر 2 دن بعد لوگ نکل بھی نہیں سکتے، حالات معاش کے ایسے ہیں، ذریعہ معاش لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر اگر پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ کچھ میں وائرل ٹویٹ شامل کر رہا ہوں، لیکن شام کا جو ولاگ ہوگا اس میں آپ کو اڈیالہ سے ایک بڑی خبر دوں گا۔ میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہوں، چیزیں نکال رہا ہوں، تو شام کو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بڑی خبر میں لے کے آؤں گا جو آپ کو کوئی اور نہیں دے گا۔ تو اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ 8 سے 9 کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق میرا ولاگ اپ ہو جایا کرتا ہے۔ کچھ میں ٹویٹ شامل کرتا ہوں، جیسے عمران ریاض خان کہتے ہیں انہی سے پیسہ لے کر تجوریاں بھرتے ہو، یہ جو پنجاب کالج کے بچے ہیں، انہی سے پیسہ لے کر تجوریاں بھرتے ہو اور پھر انصاف مانگنے پر انہی پر لاٹھیاں بھی برساتے ہو، کیا یہ نمک حرامی نہیں ہے؟ عارف حمید بھٹی صاحب کہتے ہیں طالبہ ریپ واقعہ تکلیف دہ اور دردناک ہے، اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر تشدد گرفتاریاں پولیس مظالم کی معمولی جھلک ہے۔ افسوس کہ چند پولیس افسر اپنے محکمے کی بدنامی کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ پرکشش عہدے کے بھوکوں کی بجائے دیانتدار قانون کے مطابق کام کرنے والے افسر تعینات کرنا ہوں گے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کراچی میں پولیس افسر کی طرف سے خواتین کو سڑک پر گھسیٹنے کا واقعہ ایک حقیقت ہے جس کی پیپلز پارٹی والے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ طالبہ ذاتی واقعہ، مریم سرکار کی خاموشی، لاہور میں احتجاج جاری۔ اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو میں ابھی پوائنٹ ریز کر رہا تھا وہ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ویمن ونگ اور آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کو ان مظلوم بچوں کی آواز بننا چاہیے، فوری طور پر ایک بھرپور پریس کانفرنس کریں، ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں۔ میرا دیکھیں انہوں نے تو چلیں مظلوم بچوں کے ساتھ دینے کی بات کی ہے، میں تو ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ ہر ایونٹ کے اوپر جو اپوزنگ پولیٹیکل فورس ہوتی ہے وہ اس ایونٹ کو کیپٹلائز کرتی ہے، چاہے انسیڈنٹ ہو یا ایونٹ ہو۔ یہ انسائٹ کرنے کی بات نہیں، یہ فیکٹس میں نے بتا دیے ہیں آپ کو کہ پہلے جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں اس کو پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے کیسے کیش کیا۔ تو آپ چلیں یہ بھی نہ کہیں، ایٹ لیسٹ یہ موبلائزیشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے ہونی چاہیے۔ اچھا، سرم جاوید صاحب کہتی ہیں کہ ہر بات کا حل ان کے پاس بدماشی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا بند کرو، کیسے بچوں کو مار رہے ہیں، کس طرح ان کی مار پیٹ ہو رہی ہے۔ اور منصور علی خان صاحب نے بھی اس کے اوپر شدید غصے کا اظہار کیا اور آواز اٹھائی ہے۔ باقی لوگ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ کل کو آپ کی بچی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ جو شام کا ولاگ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔